اللہ اما بعد فقط قال اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون صلوات سب سے پہلے تو ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید مہدی حسن ابن نواب حسین، مرحومہ سید نواب حسین ابن سید مظہر حسین، مرحومہ محمودہ بیگم بنت عہدہ حسین۔ اذان گرامی، میں آپ کے علاقے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد نصیحتیں کرنا نہیں ہوتا ہے، میرا مقصد ہوتا ہے آسان لفظوں میں اپنے نوجوانوں کو ایک فکر دینی، فکر اس چیز کی کہ انسان ہے، کمزور نفس کا مالک ہے، بہکتا ہے، ہدایت آتی ہے پھر بہکتا ہے، تو کوئی تو ہونا چاہیے جو محبت سے پیار سے اسے سمجھا سکے کہ بھائی آپ کس مقام پہ جا رہے ہیں، کس طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں کہ نہیں لڑکھڑا رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی مریض کو دیکھتے ہیں، تو جب آتے ہیں تو اچھا خاصا تو جسم دکھائی دیتا ہے، لیکن آنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ صاحب میرے یہاں درد ہے اور ادھر بخار ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کی دوا دے دیتے ہیں۔ نفسیاتی کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے بڑا مشکل یہ ہے کہ انسان بتاتا کسی سے نہیں، بیمار تو ہو جاتی ہے لیکن بتاتا نہیں۔ اچھا جب بتاتا نہیں تو علاج کیسے ملے گا؟ تو پھر ہم جیسے آ کے کوشش کرتے ہیں کہ مجمع ہے، کچھ ذکر علاج کا بھی کر دیں، بیماریوں کا ذکر ہوتا ہے کچھ علاج کا بھی کریں، اسے طریقہ بھی بتا دیں، تو اتنی سی فکر دیتا ہوں، آسان لفظوں میں دے گا تاکہ ہمارے نوجوان سمجھ سکے اس چیز کو۔ میں نے ابھی ایک قرآن کی آیت چھوٹی سی انا للہ و انا الیہ راجعون کا، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک دن دو دن یا سوشل میڈیا پہ تو ہر دن ہم کہیں سنتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، لیکن کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خالی مر جانے والے کے خبر سنتے ہی آپ کے منہ سے انا للہ نکل جائے، کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ کیوں نکل جاتا ہے؟ تو مختصر میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا مطلب آسان لفظوں میں بچے سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں، اور پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا تو نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، پلٹ کے جانا ہے، دیکھیے چلا گیا، یہ چلا گیا، اتنی سی حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کے اندر ایک اور فکر ہے کہ ہمارے آنے اور جانے کے بیچ میں یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ تو یہ صرف ایک الفاظ اس کو نہ سمجھیں کہ ایک آیت ہے انا للہ کہہ دیا، نہیں، بیچ کی زندگی ہے۔ اس پورے مرحلے میں کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کب آئیں گے ہمیں خود نہیں پتا۔ شادی تو ہو گئی، دیکھا ہے درگاہوں پہ، روزے پہ، مسجدوں میں لوگ دعا مانگتے ہیں اولاد دے دے، 6 8 7 10 سال کے بعد ہوتی ہے اولاد، اور جس کو نہ ہونی ہو تو نہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اولاد کب آئے گی، لیکن کیسی آئے گی یہ ہمارے بس میں۔ اسلام نے ہم سے سمجھایا ہے کہ اولاد کیسی آئے گی، مثلاً آپ جائز طرح سے نکاح کریں گے تو حلالی آئے گی، نہ کریں گے تو اولاد تو آ ہی جائے گی۔ تو اولاد کے بس میں نہیں ہے، یہاں تک تو اولاد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کیسے آئے گا۔ آنے کے بعد ماں کی گود میں آیا، غور سے دیکھیے گا۔ اب اللہ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جب ماں کے شکم میں تھا تو اس کو رزق دینا، ماں نے 9 مہینہ رکھا، ماں کے اندر وہ محبت پیدا کرنا کہ وہ رکھے، خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماں کرتی ہے وہ تربیت اولاد لیتی ہے،
سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 60% اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے. کیسے ہو چکی ہوتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے نا کہ مولا علی کو جب حضرت عباس جیسا شجاعت بہادر چاہیے تھا تو بہادر گھرانہ ڈھونڈا جا رہا تھا. تو بہادر گھرانہ یہ کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ بھائی اس کا اولاد سے کیا لینا دینا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری فطرت تو تھوڑی الگ ہے. ہم تو خوبصورت ڈھونڈتے ہیں، دولت ڈھونڈتے ہیں. لڑکی کس گھرانے کی ہے، کیسے کردار والی ہے، وہ ہم ڈھونڈتے نہیں. حقیقت میں ہم اب آنے والی نسلوں کی تیاری نہیں کرتے جو حقیقت میں شادی کا مقصد تھا. ہم اس کی تیاری نہیں کرتے. ہم تو اپنے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے جو شوق ہے جیسی چاہیے ویسی لے آتے ہیں. تو پہلی تربیت تو وہی ہو گئی کہ جب بہادر گھرانے کی لڑکی آئی، مولا علی خود بہادر تھے، تو اولاد کی تربیت میں آپ نے بہادر ہونا شجاعت لکھ دی. اب جو اولاد ہوگا وہ بہادر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ میں آ گیا. آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب اچھا ٹھیک ہے 3 مہینہ کا ہو گیا، 4 مہینہ ہو گیا، اس کے آگے خوبصورت سا بابو لگا دو فوٹو. کیوں لگا دو؟ جو دیکھے گی وہ عورت، وہ اس کے اندر آئے گی، اولاد میں خصوصیت آئے گی، خوبصورت بچہ پیدا ہوگا. حقیقت بھی ہے. اتنا وقت نہیں تو بتاتا کہ مولا علی کی روایتیں بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس کی تربیت وہاں ہو رہی ہے، وہ خوبصورتی اس کی طے ہو رہی ہے. اس کے بعد ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ غیبت کرتی ہے. ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے، بچے کی تربیت ہو جاتی ہے. بچے نے جو آوازیں سنی ہے دنیا میں آنے کے بعد اسی کی طرف کھینچتا ہے. اگر غیبت کی آوازیں سنی ہے تو غیبت کی طرف کھینچے گا، اور تلاوت قرآن کی سنی ہے تو تلاوت قرآن کی طرف جائے گا. ہمارا بچہ جب دنیا میں آیا تو اس کی تربیت 60% ہو گئی. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں خدا نخواستہ ہمارے بچے نے کہیں چوری کر لی، معاذ اللہ کسی کا خون کر دیا، نشہ کرنے لگا، غلط فعل میں چلا گیا، تو ہمیشہ اولاد کو نہ ڈانٹیے گا. کبھی آپس میں بیٹھ کے میاں بیوی بھی فکر کر لیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی حرکت تھی. اس کی فکر کر لیجئے گا. ہم اکثر اولاد کو پکڑتے کم بہت نالائق ہو گیا. نالائق نہیں ہو، تربیت تو 60% آپ دے چکے تھے. آپ سمجھ رہے تھے یہ بچہ سمجھتا نہیں ہے. مثال دے دوں، دنیا میں آنے کے بعد تو بچہ دکھائی دیتا ہے نا. یہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کھیلتا رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کچھ نہیں کر رہا ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو آپ ڈانٹتے ہیں یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. آپ غلط فہمی میں ہے، بچہ کبھی سیکھتا ہی نہیں ہے آپ کے ڈانٹنے سے. بچہ وہ سیکھتا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ وہ سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ وہ نہیں سیکھتا ہے جو آپ اس کو زبردستی دباؤ ڈال ڈال کے کروا رہے ہوتے ہیں. اگر سیکھ بھی گیا ڈر سے تو گھر سے باہر جاتے ہی پھر وہی ہو جاتا ہے. تو اولاد کی تربیت ہم کو چاہیے، نیکوکار اچھی اولاد چاہیے تو تیاری وہاں سے کیجیے. اگر وہاں سے نہیں کریں گے تو یقین. ایک روایت چھوٹی سی بتا دیتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا، ایک عورت تھی، مومنہ تھی، بہت اچھی پرورش اپنی اولاد کی بچی کی، اور کہا کہ رسول اللہ آپ سے ایک بات کرنی ہے اکیلے میں. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ میری بچی ہے، میں نے بڑی اچھی تربیت اچھے ماحول میں رکھا، لیکن یہ کہیں جا کے غلط فعل انجام دے آئی. میں کیا کروں؟ میری کیا خطا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات نہیں کہا، ایک چیز بتا، تجھے اپنی جوانی یاد ہے؟ کہا ہاں. کہا تو سوچ کہ کبھی ایسا کچھ ہوا تھا؟ کہنے ہاں مجھے یاد آیا ہے کہ میری عمر تھی، میں کسی کے ساتھ غلط فعل کے لیے آگے بڑھی تھی 10 قدم، مجھے خوف خدا ہوا، لوٹ آئی. کہا تو لوٹ آئی تھی، اس نے انجام دے دیا. بچہ کہاں سے سیکھا؟ اس کی تربیت پہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست رکھے تاکہ نیکوکار اولاد پیدا ہو. اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو پوری ذمہ داری اولاد پہ نہ ڈال دیں. ماحول کا اثر بعد میں ہوتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے نکلتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. یہ تربیت ہے. اب دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ نے ہمیں دنیا میں لایا
اللہ نے ہمیں کیا کیا دی. سورہ رحمان آپ نے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا ہو, اللہ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی, میں نے چاند دیا, سورج دیا, یہ دیے, نہریں دی. اللہ فکر دے رہا ہے کہ بندے دیکھ میں نے کیا کیا دیا ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے, دنیا میں آ گئے. سب سے پہلا تو یہ بتائیے کہ آپ شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ پہلے سے اس پالنے والے رب کا, اس کے پاس اپنے والدین کا. اگر یہ دونوں شکر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو احسان فراموش ہیں آپ, کیونکہ اس کے بغیر آپ کا وجود ممکن ہی نہیں تھا, ان کے بغیر ممکن نہیں تھا. پھر اللہ نے دنیا میں لانے کے ساتھ ماں باپ کے دلوں میں محبت دی اور ماں کے دلوں میں الگ سے ممتا دے دی. وہ باپ کے دل میں بھی نہیں ہوتی ہے, یہ تو ماں کے دل میں ممتا دے دی. اکثر دیکھا ہے مجنوں ہو گئی, پاگل ہو گئی عورت, لیکن بچہ لیے گھومتی ہے, کسی کو نہیں پہچانتی, کسی کو نہیں پہچانتی, بچہ لیے گھومتی ہے. یہ محبت اللہ نے دی ہے غیب سے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. کہ اللہ نے یہ نعمت کیوں دی؟ تاکہ بچے کی پرورش ہو سکے. بچہ تو بیکار ہے, ہم پیدا ہوئے ہم تو نہ ہاتھ پیر سے کھا سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے. اگر ماں کے دل میں وہ محبت نہ ہوتی, یہ ماں ہی تو ہے کہ بچہ بستر گیلا کرتا ہے تو اس کو سوکھے میں سلا کے گیلے میں سوتی ہے. یہ ماں ہے, یہ نہ یہ اولاد کر سکتا ہے نہ باپ کر سکتا ہے. تو اگر اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تو اس کا شکریہ کہ اس نے ہمیں ماں باپ دیے, خاص طور سے ماں کے دل میں محبت دی, اور ہم پروان چڑھنے لگے. باپ لاتا تھا, روزی کما کے لاتا تھا, کھلاتا, ہم بڑے ہوتے گئے, تربیت ہوتی رہی. لیکن جب جوان ہوئے تو صاحب باغی ہو گئے. جوانی, جوش جوانی کیا نہ کرائے. جس ماں نے بولنا سکھایا تھا اس کی آواز سے بلند آواز میں آواز کرنے لگے, اس سے بحث کرنے لگے. اب میں بہت کچھ جانتا ہوں, یہ بوڑھے نہیں جانتے. ہوتا ہے نا, نوجوانی میں سب ہوتا ہے, بڑھاپے میں جا کے غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے. جو نوجوان ہے اور اگر اس بیماری سے مبتلا ہے تو یہ جان لیں کہ جب وہ 50 کے پار کریں گے تو انہیں اس غلطی کا احساس ہوگا. لیکن جب احساس ہوگا تو والدین جا چکے ہوں گے. وقت رہتے آدمی کو اگر سنبھل جائے تو بہتر, نہیں تو والدین چلے جائیں گے, سوائے پچھتانے کا کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں سب سے پہلے دو شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم جوان ہو گئے. ماں باپ نہ جاتے, روایتوں میں حدیثوں میں کہ جب کبھی کوئی تمہارے خوبصورتی کی تعریف کرے تو اپنے باپ کا شکریہ ادا کرنا, جا کے اسے گلے لگانا کہ تم اتنے خوبصورت نوجوان ہو. اور اگر کوئی تمہارے کردار کی تعریف کرے تو اپنے ماں کو گلے لگانا, کیونکہ اس نے ایسی تربیت دی ہے. اللہ نے راستے سب دکھائے ہیں کہ والدین کے لیے کیسے کرو, کیا چیز ماں کی وجہ سے ہے, کیا باپ کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ سب ہمارے, ہم نہیں کیا ہے, جوانی کہتی ہے بس سب ہم ہی ہیں, کیونکہ طاقت ہے نا بازو میں, جب وہ گھٹے گی تب احساس ہوگا, ورنہ جوانی میں احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یہ نعمتیں دی, اس کے بعد پھر اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کہا اچھا اتنے میں تو یہ چلے گا نہیں, زندگی گزارے گا کیسے؟ کہا ہدایت دینا شروع کیا. اب اللہ کا کرم دیکھیے, رحمان اور رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کیے جائیں گے وہ معاف کرے گا. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں اللہ رحم کرے گا, اللہ رحمان و رحیم ہے, ہم گناہ کیے جائیں معاف نہیں. اللہ رحمان و رحیم اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں یہ جو نعمتیں بتائی دی ہیں, تب دنیا میں آ کے جوانی پہ قدم رکھ رہے ہیں. اللہ نے پہلے آدم کو پیدا کیا تو ہادی ہی ہوئی بنا دیا, بنا ہدایت کے انسان کو پیدا نہیں کیا کہ جس راہ چاہو چلے جاؤ, جیسے چاہو. خالق وہ ہے, مزاج ہمارا وہ جانتا ہے بہتر, اسے پتا ہے کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں آئیں گی, کون سی نقصان ہو سکتے ہیں, کس راہ پہ ہم جا سکتے ہیں. ہادی بھیجا. افسوس کے ساتھ ایک چیز بیان کرتا ہوں کہ آدم کے 2 اولاد ہوئی. اچھا اللہ نے ہادی کتنے بولے بھائی؟ 1,24,000, بھائی کم 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور سب ہدایت لے کے آئے, کچھ نہ کچھ لائے. کچھ کتابیں بھی لائے, 4 کتابیں بھی آ گئیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو فالو کرنے کے لیے حکم دیا, ان کے پیچھے چلو. ہم میں سے زیادہ نے انہیں تکلیف دی, تکلیف اٹھا کے ہم تک بہت کچھ پہنچا گئے. یہ کس لیے؟ اسی لیے تو صراط مستقیم ہمیں نظر آئے, دکھائی دے. ہم جائیں تو جیسے آئے تھے پاک و صاف, ہماری نفس ویسے ہی واپس جائیں.
جانے کے لیے شرط یہی ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے جانا ہے. زندگی کی جو گندگیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، وہ جسمانی بیماری تو اللہ جنت میں ٹھیک کر دے گا. جسمانی بیماری اللہ جنت میں ٹھیک کر دے گا، روحانی بیماری آپ کو ٹھیک کر کے جانا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا بھائی اس نے یہ ہدایت آئی، آدم کی 2 اولاد آئی. قابل کو لگا صاحب، قابل کو ایک عہدہ اللہ نے دے دیا، کہا میرے بعد آدم کے بعد یہ اس کو جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی. حسد کے وقت میں اس نے کیا کیا؟ قابل کا قتل کر دیا. قتل کر کے رویا بھی، قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. حسد نہ کرو یہ کس نے بتایا ہمیں؟ آدم نے. آدم نہ کرنا. کتنے پیغمبر آ کے چلے گئے؟ 1,24,000. امام بھی آ گئے، قربانی بھی دے دی، کربلا بھی ہو گئی. ہم نے ابھی تک پہلی ہدایت ہی نہیں سیکھی. ہم وہی کے وہی پڑھے ہیں. قرآن تو کیا بعد میں سیکھیں گے؟ ہم نے پہلی ہدایت ہی نہیں سیکھی. حسد ہماری سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری حسد ہے. اور حسد کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. بچے کو بھی ہوتی ہے کہ پاپا وہ دیکھیے اس کے پاس جہاز بڑا ہے میں اس سے بڑا لوں گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غصے میں اس کا جہاز توڑ دے تو حسد کے نتیجے میں کسی کا نقصان کر دینا یہ گناہ ہے. حسد کا آ جانا گناہ نہیں ہے. میرے اندر حسد آ گئی کہ صاحب ان کا لڑکا بڑا IAS بن رہا ہے. آپ کو بھی اولاد دی تھی تو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اس سے بڑا افسر بنا لو. یہ تو ہوا حسد کا صحیح علاج. اور نہیں صاحب اس بچے کی کتابیں پھاڑ دیں گے، اس کو کچھ اور پھنسا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا نہیں، اللہ نے کہا یہ نہیں. یہ کہاں سے حکم دیا تھا؟ آدم سے پہلی نصیحت دی گئی تھی. ہم ابھی پہلی نصیحت پہ بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں. دعویٰ ہے قرآن کے ماننے والوں میں، دعویٰ ہے. اس کے بعد دیکھیے گا ہم کیا ہیں. ہمارے اعلانات سنیے گا. اشرف المخلوقات تو اللہ نے بنا دیا. ہم آ گئے دنیا میں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. دعویٰ ہے کوئی ایسا جو کہے کہ نہیں صاحب میں اسلام کو نہیں مانتا؟ اسلام کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے. حسینی ہے، علی کے چاہنے والے ہیں. علی کی شجاعت ماشاءاللہ کی اتنا مجمع ہے. علی کی شان میں کچھ کہوں تو چھت اڑے گی، اور اڑنا بھی چاہیے، حق ہے. بھائی میں نے اگر کہا کہ علی کی وہ نماز ہے کہ تیر نکال لو تو پتہ نہیں چلتا تھا، تھی نا علی کی نماز. لیکن کبھی فکر کی ہے کہ علی کی ایسی نماز تھی کیوں؟ حسین نے کیا کیا؟ اسلام بچایا. بھائی اسلام کہاں بھاگا جا رہا تھا؟ قرآن میں ہدایت تھی، قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. اسلام جا کہاں رہا تھا جو بچا لیا؟ حسین نے نمازیں بچائیں. نمازی تو ادھر بھی تھے، نمازی تو ادھر بھی تھے. تو حسین نے نماز کہاں بچائی؟ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ تھی تو نماز. تو پتہ یہ چلا کہ نماز بھی 2 طرح کی ہے، اسلام بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے دین اسلام جو مطابق قرآن ہے چاہے، ایک وہ ہے جو ہماری مرضی کے مطابق چلتا ہے. ہم نے 2 اسلام بنا لیا ہے. ایک مرضی کے مطابق چلنے والا دین ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عام لوگ ایسا کرے تو پھر بھی ٹھیک، لیکن خلیفہ بن کے کریں ہم. اگر ایسا کرے تو یقیناً حسین کو آنا ہی پڑے گا. اگر حسین نہ آتے تو آج وہ یزید کا اسلام ہوتا، ہم اس کے فالوور ہوتے. تو اسلام بچایا کون سا؟ انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دینے والے اسلام کو بچایا. ظالموں کا ساتھ دینے والے کا اسلام، ظلم کرنے والے کا اسلام وہی پامال ہو رہا تھا، اسے بچا لیا. آج کے دور میں کیا ہم نے بچایا؟ ہم حسینی ہیں تو پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ اس اسلام کی جس کے حسین نے بچایا تھا، اس کی تو نہیں کرنا چاہیے نا جسے یزید نے پھیلایا تھا. اس کی تو قدر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم حسینی کہہ دینے پہ حسینی نہیں ہو جاتے.
ایسی نماز ہے؟ اچھا نماز کون سی؟ سب سے خطرناک مرحلہ نماز ہے. سب اللہ کا شکر نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چھول پکڑ کے پڑھتے تو ہیں. ایمان تو نماز پر ہے کہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے کوتاہی غلطی کر جاتے ہیں، معافی مانگ لیں گے، ہم جانے خدا جانے، لیکن نماز واجب ہے اور پڑھنا ہے. اور میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ سب پڑھتے ہیں، لیکن کون سی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ شرط یہ ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر یہ کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھتے کون ہیں. اور یہاں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی نماز نہیں دیکھنی ہے، ہر شخص کو اپنی اپنی نمازیں دیکھنی ہے. ہمارے اندر برائی یہ ہے کہ سماج میں آتے ہیں، کہیں بخار پھیلا ہے تو تھرمامیٹر لے کے سب کا ناپتے ہیں، اپنا نہیں ناپتے کہ ہمیں بخار کتنا ہے. سب کا بخار ناپتے ہیں. تو ہم نے نمازیں کون سی پڑھی ہے وہ مجھے سب سے پہلے تو خود دیکھنا ہے. اچھا کیسی نمازیں پڑھی ہیں؟ نمازیں لشکر یزید میں بھی تھی. کون سی نماز تھی؟ نماز تھی ظلم کے ساتھ، ظالم کی حمایت کے ساتھ، باطل کی بیعت کے ساتھ، وہ بھی نماز تھی. اور ایک نماز حسین کے پاس بھی تھی، مظلوموں کے حق کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ جو نماز تھی، کیا وہ نماز ہم پڑھتے ہیں؟ یا وہ نماز پڑھتے ہیں جو لشکر یزید میں تھی؟ ہم تو ممبر سے کہہ کے نکل گئے کہ لشکر یزید کی نماز قبول نہیں، جو لشکر حسین میں پڑھی وہ نماز ہے، وہ قبول ہے. لیکن اترنے کے بعد کیا ہم نے نماز حسین والی پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو ہم تو یہاں فتویٰ اپنی ہی نماز کی رد ہونے کا دے گئے. تو یہ تصور میں ہے. مثلا ہمارے اندر بہت سی چیزیں ہیں، ہم بھی تو ظلم کرتے ہیں، کسی کی زمین لے لیتے ہیں، کسی کو ستا دیتے ہیں، کسی کا مال مار دیتے ہیں. 24 گھنٹہ اسی فکر میں مال آئے کیسے بھی آئے، شہرت ملے کیسے بھی ملے، عہدہ ملے کیسے بھی ملے. دیکھیں دین اسلام کسی ملک کو جیتنے کا نام نہیں تھا، دلوں کو جیتنے کا نام ہے. دین اسلام ملک جیتنے کا نام نہیں ہے، دلوں کو جیتنے کا نام ہے. اگر ہم نے ملک جیتنا شروع کیا تو یزیدی اسلام ہوئے چلے جائیں گے، جو یزید کی پیروی یزید کر رہا تھا اسلام کی پیروی، اس پہ چلے جائیں گے. اور اگر محبت سے دلوں کو جیتنا شروع کیا تو یقیناً آپ حسین کے پھیلائے ہوئے اسلام پہ جائیں گے، اس بچائے ہوئے اسلام پہ جائیں گے جس کو حسین نے بچایا تھا. یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں محبت سے لوگوں کا دل جیتنا ہے. یہاں ایک کہہ دوں، صرف ملک نہیں ہے، یہاں ہمارے پاس بہت بہت شوق ہوتے ہیں. مجھے محلہ بھی جیتنے کا شوق ہوتا ہے، محلہ جیتنے کا بھی شوق ہوتا ہے. صاحب میں ذاکر ہوں، اس محلے میں بس میری ہی چلنی چاہیے. جس دن میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ اس محلے میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں آنا چاہیے، میں یزیدی اسلام کا پیروکار ہو جاؤں گا. کیونکہ پھر میں غلط کروں گا، جو بھی کروں گا یہی کروں گا کہ بس میں ہی رہوں. ممبر پہ بیٹھ گیا میں تو میرے پاس یہ بھی تو ہے کہ میں اپنی فضیلتیں بیان کرتا رہوں. ہو سکتا ہے نا، اور لوگ کرتے بھی ہیں. کسی کا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، میں بیمار ہوں وہ بھی بتاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جب ممبر پہ بیٹھ گئے تو آپ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے. اب ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر علی ہوتا ہے، ذکر کربلا ہوتا ہے. اور سننے والوں کے تصورات کو ادھر لے جانا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے. ہمیں آپ کے تصورات کو اپنی طرف نہیں لانا ہے، ہماری ایکشن بازی بنا جائیے. جو ذکر کروں وہاں اگر آپ کا ذہن پہنچ گیا تو سمجھ لیے میں کامیاب ہوں، اگر وہاں ذہن نہیں پہنچا ہے تو میں کامیاب نہیں ہوں. اسی طرح جو فرش عزا پہ آ جاتا ہے اسے یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ گھر میں جا کے ابھی سبزی لاؤں گا کہ فلاں کام چھوڑ کے آیا ہوں. اسے یہاں صرف ذکر حسین سننا ہے. اس کا ذہن صرف مصائب کربلا پہ ہونا چاہیے، فضائل پہ ہونا چاہیے، امر اہل بیت کے اوپر ذکر کرے اس پر ہونا چاہیے. ساری فکروں کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں ساری مشکلیں حل اسی کے پاس ہے.
جہاں ذکر علی ہے تو حل اس کے پاس ہے، ذکر حسین ہے حل اس کے پاس ہے. اب کہاں لگے ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہماری چھوٹی سی غلطی یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، ہمیں دنیا دکھائی دیتی ہے. ہمارا ایمان اگر آخرت پہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہے. اور آخرت پہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ مثلا ممبر سے مجھے لگا کچھ غلط بول جاؤں تو مجھے خوف ہوگا کہ وہاں میرا حساب ہوگا. اگر مجھے یقین ہے کہ وہاں حساب ہوگا تو میں ہرگز نہیں بولوں گا. لیکن جس وقت مجھے یقین ختم ہوا تو میں نے بولنا شروع کیا تو میں مسلمان بھی نہیں رہ گیا، میں اس وقت مسلمان بھی نہیں رہ گیا. ایک چھوٹی سی روایت سن لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ ایک ریشمی کپڑا آسمان سے اترا ہے، اور ریشمی کپڑا اس زمانے میں بڑا قیمتی ہوتا تھا. اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لے جاؤ، سب لے جاؤ، پورا لے جاؤ، بہت ہے ہمارے پاس. لوگ آتے ہیں، کوئی ادھر سے توڑا کاٹ لیتا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ لیتا ہے، کوئی اوپر سے اپنی پسند کی جگہوں سے وہ کاٹ کے لے جاتا ہے. اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا قیمتی اگر یہ ریشمی کپڑا آ جائے تو لوٹ بچ جائے، لوگ پورا پورا لے کے جمع کر لے، یہ لوگ تھوڑا تھوڑا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ آخری وقت کا اسلام ہے، لوگ اپنی اپنی پسند کا چنیں گے. ہوتا ہے کسی کو نماز پسند تو نماز کرتا ہے، کسی کو نماز سے وہ ہے تو عزاداری پہ لگ جاتا ہے، جسے عزاداری پسند وہ عزاداری کر رہا ہے، جسے روزے پسند ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، جسے نماز پسند ہے نماز رکھ رہے. کسی کو اپنے بھائی کا مال مارنا پسند ہے لیکن پڑوسی کے لیے مسجدیں بنوانا پسند ہے. ہوتا ہے بھائی کا مال مار دیا، محلے میں بڑی مسجد بنوا دی، بڑا امام باڑہ بنا دی. بھائی اپنی اپنی پسند ہے. تو جس نے یہ پسند کا اسلام لے لیا اس کا اللہ سے کیا واسطہ؟ اس نے تو خود کی خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اور آخر یزید کیا تھا؟ خلیفہ تو تھا ہی، مسلمانوں نے ہی بنایا تھا، اور کس نے بنایا تھا؟ اچھا اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو تھا. ذکر ہے نا شام میں اذان سنی تھی، کہتا تھا نا، کرتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا. سامنے اسیر کس کو کیا؟ اسی رسول کے گھرانے کو جس کے کلمات بولتا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اعلان جو کر رہے ہیں اس کی ہم پیروی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں ایک فکر ہونا چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم یہاں سے کسی کو کوئی لیبل میڈل دے دیں، نہیں، لیکن اس سے تو سوچنا ہے، ہمیں تو سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بھئی یا تو اعلان نہ کریں. ایک مثال ہے، میں آیا ہوں سب کالا کپڑا پہن کے ذاکر ہوں، میرا فعل میں سڑک پہ چلا گیا، گالیاں بک رہا ہوں، تو آپ آ کے ایک چیز تو سب سے پہلے کہیں گے کہ حضور للہ یا تو یہ کپڑے اتار دیں یا گالی بک لیں. لیکن اس کپڑے کو پہن کے اگر آپ گالی بک تو توہین کر رہے ہیں آپ مولا کی، توہین کر رہے ہیں خدا کی. مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، حسینی ہونے کا دعویٰ ہے، اس کے باوجود یہ حرکت، وہ بھی کھلے عام. تو اتنا تو آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کہیں گے تو مجھے گناہ کا بھی پڑا کہ جو میں نے گالیاں دی گناہ، اور اس کے بعد جو میں نے توہین کی اس کا بھی ڈبل گناہ. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور یہاں ہمیں زیادہ وقت نہیں ہے، 10 منٹ میں خالی، کہ نمازوں کا جب ذکر ہوا تھا تو ایک چیز دیکھیے، نماز ہم نے پڑھی، وہ تو حسین نے بچائی، میں تھوڑا تفصیل میں بتا دوں کہ میں نے سوچا میں نماز پڑھ لوں، چلا مصلی پہ. آپ کے پاس علم تھا، آپ نے کہا بھائی صاحب یہ یہاں کہاں کھڑے ہو گئے مصلی پہ؟ وضو تو کیا ہی نہیں ہے. میں وضو کرنے گیا، آپ نے کہا طہارت تو کی نہیں ہے، پہلے تو طہارت کرو، طاہر ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ. پاک ہو گئے، اب آئے وضو کرنے، پانی کھولا، آپ نے کہا حضور یہ مباح ہے، جس سے اجازت لی ہے، ان کے گھر کا پانی ہے، نلے استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ اجازت لے لی ہے. پتا چلا اللہ نے 2 چیز تو پہلے ابھی یہیں سے سکھایا. کہا پہلے چیز تو صفائی پسند ہو، طہارت کا مطلب ہے صفائی پسند رہو. افسوس ہمارے محلے، کچھ کہنا نہیں چاہیے اس سے زیادہ،
سب سے زیادہ صفائی ہمارے ہی محلے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری تو فطرت ہے کہ اپنا کوڑا گھر صاف کیا تو دوسرے کا گھر پہ ڈال دیا، عادت ہے۔ تو یہ عادت کب بدلے گی؟ جب کچھ حسین سے سیکھیں گے، جب کچھ دین سے سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، پانی بھی کیا سکھا دیا؟ بنا اجازت کسی کی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھنے جا رہے ہو۔ یہاں کہتا چلوں گا، ہم نے کمایا حرام کا پیسہ، کر دیا مجلس، قبول نہیں ہے، چاہے مجلس ہی کیوں نہ کر رہے ہو، حرام کی کمائی قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اگر قبول ہوتی تو مولا حسین کے آخری خطبہ شہادت کے کچھ منٹ پہلے مولا نے یہ خطبہ دیا تھا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے شکم حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر شکم حرام غذا سے بھرے ہیں تو وقت امام بھی آ جائے گا تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، اور ہم تو الاجل کہنے والے ہیں۔ تو بے حرام چیزوں سے آپ نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی پوچھ لیا، پھر چلا کہنے حضور یہ کپڑے جو ہیں یہ کہاں سے خریدے ہیں؟ حرام کی کمائی کے ہیں کہ حلال کے ہیں کہ لوٹ لائے ہیں؟ کہا نہیں نہیں صاحب سب حرام کے نہیں، یہ حلال کے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سب حلال ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر سکھایا، دیکھو حرام چیز سے بچو، جائز طریقے سے کپڑے پہنو، حرام کمائی سے کپڑے نہ پہننا۔ پھر پہنچا، کھڑا ہوا، پہلے حضور یہ زمین جو ہے اس کا کیا حساب ہے؟ کہیں بھائی کی تو نہیں مار دی ہے؟ 2 فٹ مار دی تھی آپ نے، اب کھڑے ہیں یہاں نماز پڑھنے، پڑوسی کے تو نہیں مار دی ہے؟ اچھا غلط کسی کی زمین کا قبضہ تو نہیں کر لیا ہے؟ کہا نہیں 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 سب ٹھیک ہے۔ پھر تربیت ملی، کیا ملی؟ سیکھو حرام طریقے سے نہ کمانا، کسی کا مال نہیں مارنا، کسی اور کی زمین پر قبضہ نہ کرنا۔ یہ تربیت دینے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے مصلی بچھا لو۔ مصلی بچھ گیا، ہم کھڑے ہوئے، کہنے کہ حضور کہاں کھڑے ہو گئے؟ ابھی 11 بجا ہے۔ ابھی تو 11 ہی بجا ہے، وقت تو 12:30 سوا 12 جو بھی ہوگا۔ تو میں نے کہا صاحب اللہ 11 بجے نہیں سنتا کیا؟ 11 بجے اللہ نہیں سنتا، اس کو وقت کیا ہے؟ کہا نہیں تمہیں ڈسپلن سکھا رہا ہے اللہ، کہ ایک وقت آئے کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی بولی میں ایک ہی وقت، تمہیں ڈسپلن سکھا رہا ہے۔ ہم نے ڈسپلن کیا سیکھا؟ ہم نے ڈسپلن یہ سیکھا کہ پرچے پہ لکھا ہوتا ہے 10 بجے کی مجلس، ان سے کہا سر چلنا ہے، کہنے وہ 11:30 بجے تک چلیں گے۔ بڑے اطمینان سے انہوں نے کہہ دیا 11:30 تک چلیں گے، 11:30 پہ شروع بھی ہوتی ہے۔ ہم نے ڈسپلن سیکھا کہاں؟ ہمارے یہاں تبرک بٹا کہ بھیڑ لگا لی، پھر جیسے ملے ویسے لے لو۔ کہاں ہم نے ڈسپلن سیکھا؟ اسی فرش اعضا سے اٹھے ہیں جہاں ڈسپلن سکھایا گیا تھا، ہم نے نہیں سیکھا۔ اللہ کو عربی کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت عربی میں کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ بیک وقت سارے مسلمان چاہے چین کا ہو جاپان کا ہو بولے گا عربی، ایک ہی زبان میں بولے گا۔ کیا سکھایا؟ یونٹی سکھائی، مسلمانوں ایک رہو، ایک رہو، ایک بولی ہے، ایک قرآن ہے، عربی میں سب پڑھتے ہو، عربی میں سب نماز پڑھتے ہو، اب تو ایک ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ الگ الگ مسجدیں بنا لی، الگ الگ دکانیں بنا لی، اپنے اپنے چل رہے ہیں۔ اتنے بٹ گئے کہ آج اتنی میجورٹی دنیا میں ہونے کے بعد بھی ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بھئی آپ نے دیکھا ہے نا کہ ریت ہے، ریزے کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی پھونک مارے اڑ جاتی ہے، لیکن جب یہ جڑ کے پتھر بن جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے بہادر سے بولو توڑ کے دکھاؤ، نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یہ اب ایک ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ایک ہو جائیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے، محلے میں ہی شروع کر دیں، پہلے گھر سے ایک ہو جائیں۔ جب 3 بھائی ایک ہو جائیں گے تو کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کو تو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا۔ آنکھ اٹھاتا ہی تب ہے جب آپ کے جھگڑے بازار میں آ جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ چلتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ایسا کیسے؟ بہت مشہور ہے کہ صاحب آپ کی عمر بڑھانا ہے تو صلہ رحمی کیجئے۔ بس صلہ رحمی سے عمر کیوں بڑھے گی؟ اب آپ سائیکالوجی بھی دیکھ لیجئے۔ بھائی میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہو گیا،
ماں کو ناراض کر دیا. آپ مانے نہ مانے دنیا سے لاکھ کہیں میں نے اس کو سیدھا کر دیا, آپ کے ذہن میں ٹینشن رہے گا. یہ ٹینشن کہیں نہیں جائے گا کیونکہ وہ تمہارا بھائی تھا, سگا بھائی تھا. وہ ماں ہے, کتنے بھی آپ نالائق ہو جائیں ٹینشن نہیں جائے گا. یہ ٹینشن آپ کی عمروں کو گھٹا دیتا ہے. یہ ٹینشن آپ کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. ایک بار امام رضا علیہ السلام کے پاس دو شخص ملنے گئے. دونوں جب ملنے گئے تو امام رضا نے دیکھا, ملاقات کی. وہ ایک شخص سے بولا کہ تمہاری تو موت فلاں گاؤں میں آتے وقت ہو جانی چاہیے تھی, تم تو زندہ ہو. اس نے کہا بولا ایسا کیسے ہو گیا؟ اگر موت لکھی تھی اور آپ بتا رہے ہیں تب تو یقینی طور پہ. کہا نہیں, تم نے ایسا کام کر دیا, تمہاری عمر 5 سال بڑھ گئی. کہا میں نے کیا کیا؟ کہا بس تم آ رہے تھے, تمہارے ذہن میں آیا کہ راستے میں اس شہر میں ہماری پھوپھی رہتی ہے, چلو مل کے آتے ہیں. بس تو گیا اور مل کے آیا, اللہ نے تیری عمر 5 سال بڑھا دی. اور روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی تاریخ کو 5 سال بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اگر لمبی عمر چاہیے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ صلہ رحمی کیجیے. آج کے دور میں آپ بہت اچھے سے دیکھتے ہیں مرنے کی خبریں بہت آتی ہیں. سب بزرگ ہیں کیا؟ جوانوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے, جاتا ایک بزرگ دنیا کی خبر آتی ہے 50 کے, 45 کے, 40 کے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. بتایا بھی کیا جاتا ہے اٹیک ہو گیا. یہ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ, کیونکہ یہ بھی بیماری غیبت کی طرح, جلن حسد کی طرح عام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا ہے اور ہمارا گھر پاک ہے. ہر گھر میں ہے رشتہ داروں کی دوریاں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, پڑوسیوں کی دوریاں. اللہ نے ایک ایسا سماج بنانا چاہا تھا جہاں گھر والے مل کے رہیں, محلے والے مل کے رہیں, اڑوس پڑوس والے مل کے رہیں. اور یقین جانیے کہ آپ تصور کر لیے کہ سارے لوگ مل کے رہتے ہیں, کتنی سکون کی نیند آئے گی آپ کو. ہزاروں ذہنوں کا ٹینشن دور ہو جائے گا, کیونکہ ٹینشن میں رات میں تو یہی سوتا ہے, ارے اس نے زمین پہ کرنا قبضہ کر لے, وہ فلانا لے لے, یہ نہ کر لے, وہ نہ کر دے. ٹینشن کے مارے مرے جا رہے ہیں. یہ تو سامنے والے کو ہم ٹینشن دے رہے ہیں, اس کا کوئی علاج تو وہاں ملے گا آخرت میں, کچھ تو ملے گا آپ کو, اور جو ملے گا وہ قابل برداشت ہوگا, برداشت آپ نہیں کر سکیں گے. حسین کا مقصد سب سے بڑی چیز قربانی حسین نے دی. مقصد کیا تھا؟ مقصد کے لیے بھی بتا دو, مقصد یہی دین پھیلانا تھا جو میں اتنی دیر سے بتا رہا تھا. اسی دین کو پھیلانا تھا, یہ مقصد تھا, اسی کو بچانا تھا. اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا تو ہم کیا خاک حسینی ہوئے؟ ایک مثال آپ کو اور دے دیتے ہیں بھائی. ایک شخص تھا قبیلے کا سردار, اس کے 2 اولاد تھی. سردار ہوتے تھے پہلے, قبیلے میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے. ایک قبیلے والے نے صاحب حملہ کر دیا, باپ کو اس کے مار دیا, دونوں کے مر گئے. باپ بڑا نیکوکار تھا, کنویں بناتا تھا, پیڑ لگاتا تھا. پہلے کے زمانے میں یہی ایک سب سے بڑی نیکی ہوتی تھی کہ مسافر آئیں گے تو پانی پئیں گے, چائے میں آرام کریں گے. تو یہ نیکی کرتے تھے لوگ, بناتے تھے. مولا علی کے لیے بھی ہے کہ درخت لگاتے تھے. ٹھیک ہے صاحب, باپ مر گیا, دونوں بچے آتے تھے, روتے تھے, گریا کرتے تھے, دل سے کرتے تھے. باپ گیا تھا دونوں کا. ایک لڑکے کا اچانک ذہن میں آیا کہ گریا تو کرتے ہیں, میرے باپ کے کنویں توڑ دیے, اس نے پیڑ اکھاڑ دیے. باپ کا مقصد تھا کنویں لگانا, پیڑ لگانا. ایسا نہ کریں, ہمارے پاس 6 پیڑ باپ نے لگائے تھے, ہم 50-60 لگا دیں گے, ہم 10 کنویں بنائیں گے. اس نے کام شروع کر دیا. گریا بھی کرتا تھا, کنویں بھی بناتا جاتا تھا, گریا بھی کرتا تھا, درخت بھی لگاتا جاتا تھا. دوسرا لڑکا گریا کرتا تھا, جا کے سو جاتا تھا. گریا دونوں کرتے تھے, دل سے کرتے تھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کون سا لڑکا زیادہ صحیح تھا. تو ہم نے بھی حسین پہ گریا کیا, دل سے کیا. ہر شخص دل سے گریا کرتا ہے, کیونکہ ہم نے کرونا کے موقع پہ دیکھا تھا, وہاں نہ دکھاوا تھا, نہ ریاکاری تھی, نہ ہماری انجمن نہ تمہارا جلوس تھا. چھپ چھپ کے زلزلہ لے کے آتے تھے, چھپ چھپ کے ماتم کرتے تھے, 4 آتے تھے, 4 جاتے تھے. یہ حقیقی محبت تھی حسین سے.
اگر یہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے بے چین ہو کے، بغیر اس کے ہم نہیں جی پاتے۔ لیکن حق اس کا ہے جس نے مقصد کو زندہ رکھا ہے، اور جس نے مقصد کو زندہ نہیں رکھا، گریا تو کیا، مقصد بھول گیا وہ۔ تو اگر ہم مقصد بھول جائیں حسین کی شہادت کا، تو ایک چیز آپ خود سوچ کے دیکھیے کہ حسین نے جو برداشت کیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ آسان نہیں ہے۔ اور کیوں برداشت کیا ہے؟ یزید نے یہی تو کہا تھا بیعت کر لیجئے، مدینے میں خوش رہیے، اپنا دین اسلام چلاتے رہیے، خوشی سے رہیے۔ حسین آرام سے خوشی سے زندگی گزار لیتے۔ کیا کرنا تھا؟ آنے والی قوم کہاں جائے گی؟ پتہ چلے کہ آنے والی جو امت ہے، قوم ہے رسول کی امت، اس کو راہ دکھانے کے لیے صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائے، اس کے لیے شہادت دی۔ اور اگر ہم اتنی شہادت کو، اتنی سختیوں کو فراموش کر جائیں، اس کا مطلب ہم نے حق ٹھیک اسی طرح نہیں ادا کیا کہ جیسے اپنے والدین کا شکریہ نہیں کیا، جیسے ہم نے اللہ کا شکر گزار نہیں ہوئے۔ شکریہ ادا کرو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے مجھے ایک گلاس پانی پلایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا تو آپ دوبارہ بھی تو پانی پلائیں گے۔ بہت نیک انسان ہے اور میں پانی پی کے ایسے ہی پھینک دوں، آپ کا ایک بڑا بدتمیز، اس کو آئندہ پانی نہیں دوں گا، یہی تو ہوگا۔ تو جب شکریہ ادا کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ خود کچھ نہیں دیتا، سب کے لیے ذریعہ بناتا ہے۔ ذریعہ اللہ بناتا ہے۔ میں آج آیا ہوں، کسی کو ذریعہ بنایا، وہ ذریعہ بنا کسی سے محبت سے بنا، جس نے مجھ سے کہا وہ محبت کی وجہ سے ذریعہ بنا۔ میں اگر اس کو 4 بار سنا رہا ہوتا تو ذریعہ بنتا وہ؟ ذاکر تو میں تب بھی تھا، کہیں نہ کہیں تو جا کے بیٹھ ہی جاتا، کہیں نہ کہیں جا کے تو بیٹھ ہی جاتا، لیکن یہ جو محبت کا ذریعہ بنا یہ نہ ملتا۔ تو حسین نے قربانی دی۔ کیا کیا قربانی حسین کی دی؟ چھوٹی سی چیز ہے۔ جناب ابراہیم کی قربانی یاد کرنے کے لیے بڑی بڑی ہدایتیں ہیں، بکرا ذبح کو تاکہ یاد رکھے، یہ تو ذبح عظیم تھا۔ یہ جو قربانی حسین کی ذبح عظیم ہے، اور کیسی ہے کہ جب رخصت ہو رہے تھے مدینے سے اور نانا کی قبر پہ گئے تو حسین نے کہا نانا ایسا کریے کہ میں بھی آپ کی قبر میں سما جاؤں۔ تو کیا کہا یہ مشیت الہی ہے کہ تمہیں کربلا میں جانا ہے اور شہادت دینی ہے۔ حسین نے قبول کر لیا، کیونکہ حسین کو یقین تھا کہ ایک آخرت ہے، وہاں پہ اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے جس لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیے بغیر میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ حسین نے اپنا مقصد پورا کیا، حسینیوں کو اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ حل من ناصر جن سننا کی آواز جب بلند کی تھی تو کہا تھا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ جن بھی آئے تھے، انبیاء بھی آئے تھے، واپس کر دیا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ انہیں مدد جسمانی نہیں چاہیے تھی، یہ جو دین بچایا ہے اسے کون آگے لے جائے گا؟ ہے کوئی مددگار؟ تو اگر ہم نے وہ دین بچا کے اپنے کردار میں رکھا ہے تو ہم نے حلم الناصرین کا ینسنہ کا جواب دیا۔ کیا دیا؟ لبیک یا حسین۔ جن لبیک کہا یہ دل سے زبان سے نہ کہیے، عمل سے کہیے۔ حسین چل دیے۔ حسین کی قربانی کو دیکھیے گا، ابھی قافلہ کچھ ہی کہیں گیا تھا مکے سے آگے کوفہ کی طرف کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی۔ صبر دیکھیے، جلدی جلدی بتاؤں گا، تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ جناب مسلم کی تن و تنہا شہادت ہو گئی۔ مولا نے برداشت کیا، آگے بڑھے، کربلا آئی، کربلا میں آنے کے بعد خیمے اتارنے کے بعد پانی بند ہوا، خیمے ہٹا لیے۔ مولا جانتے تھے اب الاتش کی صدائیں بلند ہوں گی، اب ہمارے بچے پیاس سے تڑپیں گے۔ دشمن چاہتا ہی یہی تھا کہ الاتش کی صدائیں بلند ہو، حسین سرنڈر کر جائے، حسین مان لے، بیعت کر جائے۔ حسین نے کہا نہیں، جو مشیت الہی ہے، جو رب کو پسند ہے وہ ہوگا۔ الاتش کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ روز عاشورہ آ گئی، کبھی حبیب ابن مظاہر گئے شہادت دے آئے، کبھی جان گئے، کبھی اون محمد گئے، کبھی ششمحق علی اصغر گیا۔
حسین سب کی شہادت دیتے رہے. کبھی حسن کا یتیم گیا لاشا پامال ہوا, کبھی علی اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی نکالی. حسین برداشت کرتے رہے اور ایک وقت آ گیا کہ حسین کو اپنی شہادت دینے کا وقت آیا. حسین کی شہادت اتنی آسانی سے نہ سمجھ لیجیے گا. گھوڑے سے جب حسین گرے تھے اور جس میں ہلچل نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کو شک ہوا کہ چلی گئی روح پرواز ہو گئی کہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا خیمے میں آگ لگا دو. ابھی اتنا سننا تھا حسین کے جسم میں حرکت شروع ہو گئی. یہ حسین کے جلد کی حرکت بتا رہی ہے. حسین کے اوپر شبر سوار تھا. زینب قریب سے دیکھ رہی تھی, بھائی ذبح ہو رہا تھا, ادھر خیمے جلنے کے لگے تھے. حسین کے دل سے پوچھئے کیسے تڑپتا ہوگا حسین کا دل. لیکن حسین نے قبول کیا, شہادت دے دی. ابھی تو کسی نے کہا تھا کہ شہادت کے بعد سیدہ سجاد تھے, جناب زینب تھے. اگر یہ نہ ہوتے تو شام میں کربلا دفن ہو جاتی. اب ان کا جہاد شروع ہوا. سیدہ سجاد کا جہاد آسان نہیں ہے. غور سے دیکھیے گا, جب شب عاشور آئی, شہادت ہو گئی, دوسرا روز ہوا, قافلہ چلنے تو میں 12 کو 13 کو قافلہ چلنے کو ہوا تو ذرا تصور کریے گا, وہاں پہ اپنے ذہنوں کو پہنچائیے گا. مقتل ہے, بے گور و کفن لاشیں پڑے, کسی کا پامال لاشا پڑا ہے, کسی کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں, کہیں عباس سوئے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں قافلہ تیاری میں ہے, جا رہا ہے, نیزے پر سر بلند ہے. اے رباب کیسے دیکھتی ہوگی, ششماہا علی اصغر کیسے ہے, کڑیل جوان علی اکبر کو چہرہ کیسے دیکھتی ہوگی. لیکن موجود ہے, چل رہا ہے. قافلہ میں چڑھانے کے لیے ناکے پہ جناب زینب چڑھنا چاہتی. زینب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا. زینب کو مدینہ یاد آیا. کہا ابھی کچھ ہی مہینے پہلے جب میں مدینے سے سوار ہونے والی تھی تو کبھی علی اکبر آتے تھے, کہتے تھے پی اماں ہم سوار کرا دے. کبھی عباس آتے تھے, بہن ہم سوار کرا دے. کبھی مولا حسین آئے, کہا ہم سوار کرا دے. جناب زینب سب کو انکار کرتی رہی. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ زینب نے کیوں انکار کیا. کہا سیدہ سجاد تم سوار کرا دو. جب مدینہ نہیں رہا, لٹا ہوا قافلہ چڑھنے لگا تو ایک بار زینب نے دیکھا, کہا علی اکبر مدینے میں بڑا شوق تھا, ہم کو سوار کراؤ گے. علی اکبر تو آؤ تو صحیح. کہا عباس وہاں بازو کٹا کے سو رہے ہو. عباس زینب کھڑی ہے, سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. مقتل کا رخ کیا, بھیا وہاں تو سوار کرانے والے تھے بہن کو, یہاں بہن کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد چہرہ گھما کے کہا سیدہ سجاد ارے آ جاؤ, اب تم ہی بچے ہو, سوار کرا دو. سیدہ سجاد آئے, ہاتھوں میں ہتھکڑی, سہارا دیا. بی بی زینب بیٹھی, ناکے پہ سوار ہوئی. سوار ہونے کے بعد سیدہ سجاد کے چہرے پر نظر پڑی. جناب زینب نے دیکھا, خود کو ناکے سے گرا دیا. سیدہ سجاد نے کہا کیا ہوا. کہا تمہارا چہرہ ایسا زرد ہو رہا ہے, پیلا ہو رہا, لگتا تمہاری روح پرواز کر جائے گی. سیدہ سجاد نے کہا بوبی اماں ذرا غور سے دیکھیے, یہ مقتل ہے, یہ جو پڑا ہے یہ میرا باپ ہے. بابا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, بیٹا یہاں سے جانے والا ہے, ہاتھ بندھے ہیں. ہائے کوئی نوجوان بچے پہ ایسا دل نہ دکھائے کہ اس کا باپ بزرگ پڑا ہو اور وہ مجبور ہو